جدو آپ نے دین پڑھیا نا، یہ بات سننا، دین پڑھیا چونکہ آپ اجمی سن، عربی تے مہارت نہیں سی. ایک بندہ پنجابی ہوئے تو انہوں بندہ آپ کی انگلش بولتے وہ اوکھا ہو جائے گا کیونکہ وہ آتی نہیں، ان کی زبان نہیں. ایک بندہ انگلش سپیچ ہے، وہ انگلش گل بھی کر لینا ہے، تقریر بھی کر لینا ہے، بول بھی لینا ہے انگلش لینگویج. ان بندہ آ کے تو پہاڑی بول تو تھوڑا مشکل ہے. سیم ہی کنڈیشن کے دین تے پڑھ لیا لیکن تقریر نہیں کرتے. اللہ اکبر کبیرہ. اچانک رات کو سو گئے تے خواب وچ نبی پاک آ گئے. اللہ کرے ساڈی خواب وچ حضور آ جائے. خواب وچ حضور آئے، فرمایا اوے عبد القادر بیٹا جی نانا جان، فرمایا تقریر واز نصیحت نہیں کرتا. یا رسول اللہ میں اجمی ہاں، مجمع جڑا سامنے بیٹھے وہ عربی ہے، میں اجمی ہو کے عربیوں کی میں گفتگو کراں. میرے کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا اپنا منہ کھولو. شیخ عبد القادر جیلانی نے اپنا منہ کھولیا. خواب دی حالت دے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 مرتبہ اپنا لعاب دہن غوث اعظم دے منہ مبارک وچ ڈالیا. حضور گئے نے، چند منٹ گزرے نے، مولا علی جا گئے. سبحان اللہ. پہلے آنے والا سراج منیر ہے اور بعد میں آنے والا بدر منیر ہے. پہلے آنے والا مصطفیٰ ہے اور بعد میں آنے والا مرتضیٰ ہے. پہلے آنے والا نبیوں کا امام ہے اور بعد میں آنے والا ولیوں کا امام ہے. آپ کی مرضی ہے بولے نہ بولے، میں جملہ پڑھنے لگا ہوں. پہلے آنے والا خواب میں نبی ہے، بعد میں آنے والا مولا علی ہے. علی آئے، فرمایا منہ کھولو. منہ کھولے 6 باری اپنا لعاب حضرت غوث کے منہ مبارک وچ رکھیا. تو جان لگی نا تے غوث پاک نے آپ تک ہاتھ پھڑیا، عرض کیتی بابا علی حضور آئے سن 7 باری تساں 6 باری، یہ کی وجہ ہے؟ تو حضرت علی المرتضیٰ نے جڑا جواب ارشاد فرمایا، سارے جتنے میرے بزرگ نوجوان بچے تشریف فرماؤ، اج دے جمعے دا ایک پیغام دل تے لکھ کے لے کے جانا. حضرت علی نے فرمایا بیٹا عبد القادر، وہ نبی تھے میں علی ہوں، وہ نبی تھے میں غیر نبی ہوں، وہ نبی تھے میں علی ہوں، وہ نبی تھے میں غیر نبی ہوں. حضور نے 7 مرتبہ لعاب دہن مبارک عطا کیا، علی نے 6 مرتبہ عطا کر کے دنیا کو ایک پیغام اور سبق دے دیا. علی ہو کے نبی دی برابری نہیں کر سکتا، مولوی ہو کے حجرے چ نبی دی برابری کی کر سکتا ہے. علی ہو کے مصطفیٰ دا مقابلہ تے برابری نہیں کر سکتا. تے کام کلمہ پڑھنا لا، کلمہ بھی پڑھے تے آکھے میں تے نبی ہو جائے، انہوں سوچنا چاہیے، انہوں سمجھنا چاہیے. یا کلمہ رسول اللہ دا پڑھنا چھڑ دے وے، یا ایک بولی چھڑ دے وے. جے بولی بولنی ہے تے کلمہ نہ پڑھے، جے کلمہ پڑھنا تے پھر بولی بدلے. تے بولی کلمہ پڑھنا لے یہ نہیں ہوتی کہ میں تے نبی ہو جائے. جنہاں کلمہ پڑھیا انہاں دی بولی یہ ہوتی ہے میرے نبی تو بد کے دنیا تے آئے ہی کوئی نہیں. اچھا بولنا سبحان اللہ. انہاں دی بولی یہ ہوتی ہے وہ نبیوں میں نبی ایسے امام الانبیاء ٹھہرے، امام الانبیاء ٹھہرے. پڑھ سکتے ہو تو میرے نال ذوق پیدا ہو جائے گا. حضور کی شان میں کی آواز آئے وہ نبیوں میں نبی ایسے امام الانبیاء ٹھہرے، امام الانبیاء ٹھہرے. رسولوں میں رسول ایسے کہ ختم المرسلین
حضور علیہ السلام واسطے کوئی بندہ چپ نہ رہے بزرگ سید نے مطابق جوان حضور واسطے کوئی عقیدت نہ نماز آئے اپنے عقیدے کا اظہار کر لئے حضور تو بات کے دنیا میں کوئی نہیں آیا میرے نبی کی کوئی برابری نہیں کر سکتا میرے نبی کی کوئی ریس نہیں کر سکتا عقیدت نال عقیدے کا اظہار کریے کہ مل کی آواز آئے وہ نبیوں میں نبی ایسے امام الانبیاء ٹھہرے امام رسولوں میں رسول ایسے کہ ختم المرسلین ٹھہرے اور ختم المرسلین ٹھہرے حضور دو سیادہ جب نبی نے اپنا دعا پھر دہن مبارک عطا فرمایا غوث و صدرین جب علی شد مرتضیٰ نے اپنا دعا پھر دہن مبارک عطا فرمایا فرمایا پتر میرے دین کی تبلیغ کریا کر ایک بیٹا عبدالقادر جی نانا فرمایا میرے منبر دے بیٹھ کے میرے دین کی تبلیغ کریا کر حضور نے حکم دے مطابق نے فیض عطا کرن تو بعد عبدالقادر جیلانی منبر دے بیٹھ کے بڑے مجمع لو میرے نبی دا دین سکھانے نے 70 ہزار کا مجمع آپ دے سامنے اور لائے منبر دے بیٹھ کے اپنے دین نبی دے دین لو دنیا تک پہنچانے نے اور پھر دنیا نے دیکھے آئے میرے نبی دے لوا پہ دہن کا فیض دنیا نے دیکھے آئے میرے علی دے لوا پہ دہن کا فیض جیڑا عربیوں نے سامنے کبھی بولے آئے سی میرے نبی کی علی دے فیض کا صدقہ او منبر دے بیٹھ کے 13 زبانہ اندر میرے نبی کا دین بیان کرنے لگ پیا 13 زبانہ اندر عبدالقادر جیلانی بلکہ چھوڑنا توجہ فرمانا محدث ابن جوزی بڑا بڑا محدث ہے اس کی محدث ہونے کسی نو اعتراض کوئی نہیں کہ محدث ہونے سارے اتفاق کرنے نے سارے ایک علم مننے نے اپنے بیٹے کا بڑا چوکی کا محدث ہے اور اپنے علم دے بڑا مان ہے آندا میرے تو والی کوئی علامہ کوئی نہیں میرے تو والی کوئی محدث کوئی نہیں میرے تو والی کوئی بڑے تو بڑا عالم کوئی نہیں میں سب کو بڑا عالم حضور محدث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ شیخ عبدالقادر جیلانی آپ تک جلوت پہنچی ہے آپ کی کچائی لگ گئی ہے لوگ بیٹھ گئے سامنے دنیا بیٹھی ہے منبر دی عبدالقادر جیلانی بیٹھ گئے اتفاق یہ جنا ہوا ہے وہ سمجھ گئے اندر سامنے محدث ابن جوزی بھی بیٹھ گیا ہے عبدالقادر جیلانی نے اللہ کے قرآن کی ایک آیت پڑھی محدث ابن جوزی نے جب غوث کی آیت پڑھی میں سوچن لگ پیا کہ انہی آیت پڑھی ہے یہ دیا منو 11 تفسیرہ یہودیاں نے یہ میرے تو کہاں بدے گا کہ 11 تو ٹپے گا عبدالقادر جیلانی اور 11ویں والے پیر نے منبر پہ بیٹھ کے ایک قرآن کی آیت پڑھ کے انہیں ایک تفسیر کی تھی ایک تفسیر کرن تو بعد دوسری فرمائی دوسری تفسیر کرن تو بعد تیسری تفسیر فرمائی حتی کہ ایک آیت دیا 11 تفسیرہ کی دیا محدث ابن جوزی سامنے بیٹھ کے خوش پیا ہوتا ہے اور مننا تاجے پار کی تفسیر کہتے کی تھی کہ پھر آج ممی من جاوالا میرے تو بڑا محدث سے بڑا علام ہے شیخ عبدالقادر جیلانی 11 تفسیرہ ایک آیت دیا کرن تو بعد میرے پیرہ کا پیر مسکرائے جب عبدالقادر جیلانی مسکرائے مجمع ایک کفیت تاری ہو گئی میرے شیخ عبدالقادر مسکران تو بعد
اسی تام اللہ کے جبار کی تفسیر بھی کرے سن لگو نبی دا پتر بولنے لگا جے سن لگو حسن دا پتر بولنے لگا جے سن لگو حسین دا پتر بولنے لگا جے سن لگو عبداللہ سومی دا اور نواسا بولنے لگا جے سن لگو ابو موسیٰ صالح جنگی دوست لخت جگر بولنے لگائے پر مجمع کی توجہ غوثی اعظم ہو گئی آپ نے اسی آیت کی تفسیر بارہویں کی تھی پھر اسی آیت کی تفسیر 13ویں کی تھی حتیٰ کہ 15 تفسیریں نہیں 20 تفسیریں نہیں آپ نے ایک آیت دی 40 تفسیریں کی دیا جب 40 تفسیریں فرمایا نے جملہ سن کے بولنا بڑی مہربانی جب 40 تفسیریں صحاب نے فرمایا ہے محدث ابن جوزی اینج ہاتھ بن کے کھڑو گیا ہے میرے غوث سے قدمہ میں چڑک میں آئے رو کے کہنا ہے میں اپنے تو بات کے کسے رو علامہ نہیں سمجھنا عبدالقادر جیلانی مسکرا کے فرمایا ہے اوہ محدث ابن جوزی سن لے تو اپنے الہنال پہ بولنا ہے میں محمد دے کرم نال پہ بولنا 40 تفسیرہ جڑا پیر کرے وہ جاہل نہیں ہو سکنا حضرت سلطان باہو رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ نے ہی نہیں مانی کر دیا بول کے فرمایا اور فرماتے ہیں بے علمہ جو کرے فقیری کافر مرے دیوانہ ہو غوث اعظم نے ایک قرآن دی آیت دی تفسیر 40 تفسیرہ کرے کہ نبی دی امت نے بریانو پیغام دے چھڑے آئے ولی او کوئی ہوتا ہے جڑا قرآن دا بھی عالم ہوئے میرے نبی دی شریعت دا بھی عالم ہوئے ایوے تسبیحاں تے چپڑیاں تے کپڑیاں تے نہیں جانا چاہیے اے میری گل نہیں شیخ عبدالقادر جیلانی دی گل ہے اے میری گل نہیں پیران دے پیر دی گل ہے اے میری گل نہیں بغداد دے شہنشاہ دی گل ہے اے میری گل نہیں یارویں والے پیر دی گل ہے جدی یارویں پکاندے ہو جدی یارویں تقسیم کرتے ہو اس پیر دی تعلیمات کی نے آؤ فرمانے اونی دیر کی گل رب ولایت عطا نہیں فرماندہ جنی دیر کی گل بندے دے دل اندر قرآن نہ چلا جائے نبی دی شریعت دا علم نہ چلا جائے حضرت سلطان باہو رحمت اللہ تعالیٰ علیہ شور کوٹ کی دھرتی کا بادشاہ اسے حضور غوث اعظم نے فرمان ترجمہ کر دیا اپنی زبان اندر بول کے فرمان دے رہے تسبیح پھری پر دل نہ پھریا کی لینا تسبیح پڑھ کے ہو علم پڑھیا پر ادب نہ سکھیا کی لینا علم نو پڑھ کے ہو چلے کٹے پر کچھ نہ کھٹیا کی لینا چلیا مر کے ہو چاک بنا یارو چاک بنا دودھ جمے تیرا باہ اوے پاویں لال ہوے کڑ کے ہو اونی دیر تکر بندے کو ولایت نہیں لبنے جتنی دیر تکر جاگ لان والا غوث پاک نہ ہوے اونی دیر تکر ولایت نہیں ملنے جتنی دیر تکر جاگ لان والا تاکاری حجویری نہ ہوے
صدقے 90 لاکھ مصطفیٰ دا نوکر بن گیا ہے حضرت عبدالقادر جیلانی کی نظر پہ گئی علی بن حیدی کہنا ہے میں سامنے بیٹھا ہوں علی بن حیدی ایک بڑا بڑا شیخ ہے اپنے مدد لا بڑا بڑا ولی ہے کہتا ہے غوث کی کچہری لگی ہوئی ہے سامنے بیٹھے ہو غوث آمن تقریر پہ کر رہے ہیں جویں جمعے کر میں تقریر کرنا کئی بندے سو جاتے ہیں کئی نیندت پوری کر کے جمعہ پڑھ کے دور جاتے ہیں ایک توجہ فرمانا غوث آمن ممبر پہ بیٹھ کے تقریر پہ کرتے ہیں سامنے علی بن حیدی بیٹھے ہوئے ہیں تقریر سن گیا انہیں آنکھ لگ گئی سو گیا ہے عبدالقادر کی جب نظر پہ گئی آپ ممبر تو تھلے اتر آئے ہیں نیچے اتر کے علی بن حیدی کے سامنے کھلو گئے کھلوتے ہیں ہاتھ کھول کے نہیں بلکہ ہاتھ بڑھ گئے جب اچانک علی بن حیدی کی نظر اٹھ گئی آنکھ کھل گئی حیران ہو گیا عبدالقادر ممبر چھڑ کے میرے گول بڑے ادب نال کھلوتا ہوئے شیخ عبدالقادر جیلانی غوث اعظم فرماتے ہیں اوے علی بن حیدی پریشان نہ ہو سچ دس خواب اندر کی ویکھ نہ سکیا خواب اندر کی ویکھ نہ سکیا علی بن حیدی نے ہاتھ بندے عرض کر رہے اے پیرا دے پیرا جے میری خواب نو جاننا ہے پھر تو ہی دس میں خواب اندر کی ویکھے آئے عبدالقادر یارویں والے پیر نے فرمایا حضور غوث اعظم کی عظمت سنن والے میرے بزرگوں میرے دوستوں میرے نوجوان بھائیوں توجہ نال سنیا گے آپ نے فرمایا پھر میں دساں حضور تسی دسو فرمایا او بھرا مجمع سن لو علی بن حیدی خواب ویکھدا سی پیا خواب ویکھدیاں میرے نبی خواب اندر آ گئے میں اپنے نام محمد کا ادب بیان کرنا اے فضیلت مل جاتی ہے آخری جملہ سنیا نے بات چھوڑنا چاہنا اے فضیلت مل جاتی ہے پھر بغداد شریف اندر کیا تسالی پھیل جائے طاعون کی بیماری پھیل جائے لوگ کی پریشان بڑا علاج کرن کئی بغداد چھڑ کے نس گئے کئی لوگ حضور غوث اعظم کو لا گئے حضور طاعون پھیل کے کی کریے آپ نے فرمایا میرے مدرسے اندر جڑا کنواں ہے اودا پانی پینا شروع کر دے وہ سارے پانی پینے میں بیماری ختم ہو جاتی ہے لائنہ لگ گئی ہے پورا بغداد اکٹھا ہو گیا اگے پیچھے لوگ رش پہ گیا لوگوں شکایت کی تھی حضور پانی پینا بدا بڑا مشکل پیا رش پہ گیا ہون کی کریے فرمایا میرے مدرسے جامعہ نظامیہ دے سیر اندر جڑا گھاس لگے ہے ایک ایک پتہ گھاس کا کھاؤ لوگا گھاس کھانا شروع کیتا ادھر گھاس میں کھانے میں بیماری ختم ہو گئی آپ کی بارگاہ میں رات کا بری نرد کرتا حضور پانی کی کے سمجھ ہوتی ہے پانی پینا بیماری نہ سے گئی اے دوسرا انسانہ لو گھاس کھوا دیتا ہے آپ فرمائے او مرچے خاص تو چونار سن لے رب نے میرے نال وعدہ کیتا ہے عبدالقادر جیلانی جیڑی چیز نو جس نظر نال تو ویکھے گا او دے اندر اس نظر دی برکت نال میں اثر رکھ دیا گا جب لوگاں شکایت کیتی ہے پانی دے رش بنائے میں گھاس ویکھی ہے رب نے او ہوئی اودا اثر اس گھاس اندر رکھ دیتا ہے کہ لوگاں نو ویکھ کے نام دیتا ہے او لوگوں پریشان ہو کے نہ آؤ اے عبدالقادر جیلانی کا کروانا ہے کوئی بیمار آوے گا رب انہوں کی شفا عطا فرما دے حضرت میاں صاحب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ کی بولی اندر میں مور لا کے تقریر چھڑنا چاہلا حضرت پیر میاں محمد بخشار فکری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ بول کے فرما دے ہر مشکل دی
شکر روے نہ گائے. یہ خدا کا اپنے بندوں سے وعدہ ہے کہ کثرت نوافل کے بدولت تم میرے قرب میں آ جاؤ گے. جب میری قربت تمہیں میسر ہوگی پھر جو تم کہو گے میں خدا وہی فرما دوں گا. اللہ کا بندہ ہو کے دیکھے پھر پوری کائنات دے تابع ہو جاندی. اللہ مینوں تانوں صحیح معنی چ وصیت دی عظمت اور مقام سمجھن دی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا